سورہ البقرہ آیت نمبر 32۔ اللہ کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ لفظی ترجمہ ہے، قالو ان سب نے کہا، سبحانکا تو پاک ہے، لا نہیں، علم کوئی علم، لنا ہمارے لیے یعنی ہمیں، الا مگر، ما جو، علمتنا تو نے ہمیں سکھایا، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العلیم خوب جاننے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، انہوں نے کہا آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں۔ پچھلی آیت یعنی آیت نمبر 31 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے اور پھر فرشتوں کے سامنے انہیں پیش کیا اور پھر فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو یہاں اس آیت میں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیا کہ آپ پاک ہیں اور جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں۔ فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا اور کہا کہ آپ نے ہمیں جتنی بات بتا دی ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اور ساری حقیقتوں کو جاننے والی ذات اور حکمت والی ذات تو صرف آپ ہی کی ہے۔ یعنی فرشتوں پر جب علم کی اہمیت اور حکمت واضح ہوئی تو انہوں نے فوراً اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی ذات ہر نقص ہر عیب سے پاک ہے، اور ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو صرف انہی امور کا علم دیا گیا ہے جن کاموں کے لیے ان کو مامور کیا گیا ہے، یعنی جیسے بادلوں اور پانی کا فرشتہ پانی کے متعلق تو تمام معلومات رکھتا ہے، مگر دوسری اشیاء کے بارے میں، ان کے افعال، ان کے خواص کے بارے میں وہ بالکل بے خبر ہے، اور یہی حال دوسرے فرشتوں کا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام اشیاء کا سرسری علم یعنی بنیادی علم دے دیا اور اس کو یہ اختیار دے دیا کہ اب وہ تحقیق اور جستجو کے ذریعے اس میں اضافہ کر لے۔ تو یہاں اس آیت میں فرشتوں نے جو اپنی کم علمی کا اعتراف کیا، اس سے یہ واضح ہوا کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا، انکا انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ العلیم ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر یا پوشیدہ نہیں ہے، ذرے سے بڑے یا اس سے چھوٹی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اس نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو حکمت سے خالی ہو، اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو حکمت سے خالی ہو، اور اللہ کی مخلوق میں سے بھی کوئی چیز اس کی حکمت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انسان کو اشیاء کا علم دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ فرشتوں کو اس سے محروم رکھا۔ حکمت کسی بھی چیز کو اس کے مقام پر رکھنے کو کہتے ہیں، یعنی جس کے وہ لائق ہو۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے علم اور حکمت کا اقرار کیا اور اس چیز کا اعتراف کیا کہ وہ کسی بھی چیز کے علم سے قاصر ہیں، مگر اتنا ہی علم ان کے پاس ہے جتنا ان کے رب نے ان کو سکھا دیا ہے۔ اس آیت میں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور پاکی بیان کرتے ہوئے کہا سبحانکا، یعنی آپ پاک ہیں۔ اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے زبان میں بہت ہلکے اور میزان میں بہت بھاری ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب کلام کی خبر نہ دوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ کلام محبوب ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو سب سے افضل کلام جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ یعنی فرشتوں کے لیے پسند فرمایا وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو تسبیح کی وہ بھی یہی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 33 ہے، قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے، قال اس نے کہا، یا آدم اے آدم، انبئہم انہیں بتا دو، بِأَسْمَائِهِمْ ان کے نام، فلما تو جب، انبأہم اس نے ان کو بتا دیے، بِأَسْمَائِهِمْ ان کے نام، قال تو اس نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا، لکم تم سے، انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں، غیبہ چھپی ہوئی باتیں، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کی، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما جو تبدون تم سب ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کنتم ہو تم تکتمون سب چھپاتے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو، تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ اسماء سے مراد اشیاء اور اشخاص کے نام ہیں، اور اشیاء کے خواص اور فوائد کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا تھا۔ اور پھر جب ان سے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام ان کے نام بتاؤ، تو انہوں نے فوراً وہ سب کچھ بیان کر دیا، یعنی وہ سب نام بیان کر دیے جو فرشتے بیان نہ کر سکے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر آدم کی تخلیق کی حکمت واضح کر دی، اور دوسرے دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت بیان کر دی۔ آدم علیہ السلام نے جو ساری اشیاء کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کیے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے بیان کیے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ نسل انسانی کو جو بھی علم ملا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملا ہے، یعنی علم کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ علم عبادت سے افضل ہے، کیونکہ عبادت کا تعلق صرف مخلوق سے ہے، جبکہ علم کا تعلق خالق اور مخلوق دونوں سے ہے، اور سب سے بڑا عالم اور علیم خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اور بلا شبہ انسان فرشتوں جیسی اور جتنی عبادت نہیں کر سکتا، مگر علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں سے افضل قرار دیا اور اسے اپنی خلافت کا مستحق قرار دیا۔ علم کی فضیلت کے حوالے سے سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان کے لیے ایک عالم 1000 عابد سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا
کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں۔ غیب سے مراد چھپی ہوئی اور پوشیدہ چیزوں کا علم ہے، یعنی اللہ غیب کا علم بھی رکھتا ہے اور حاضر کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ پھر فرمایا وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو چھپے ہوئے راز جان سکے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے سینوں کے راز بھی جانتا ہے اور فرشتوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 34 ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے اور از جب قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اسجدو تم سب سجدہ کرو لی آدم آدم کو فساجدو تو سب نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا واستکبرا اور تکبر کیا وکانا اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی آدم پر اپنا عظیم احسان بیان فرمایا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان کے اکرام، تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے اظہار کے لیے سجدہ کریں۔ یعنی جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس سجدے کے متعلق علماء کے دو اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ سجدہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا لہٰذا یہ سجدہ آدم کو نہیں بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرنے کے برابر تھا اور اللہ ہی کے حکم کی تعمیل تھی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سجدہ تعظیمی کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی۔ یعنی اسلامی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تعظیم کے طور پر بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا فساجدوا الا ابلیس، پھر ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، یعنی فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی اور اسی وقت سجدے میں گر گئے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس اور آدم الگ الگ مخلوقات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور ابلیس آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا۔ ابلیس دراصل جنوں کی جنس میں سے تھا اور اپنی عبادت گزاری کی کثرت کی بنا پر فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا، یعنی اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے ابلیس نے اپنا شمار فرشتوں میں کر لیا تھا، یعنی فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا۔ کچھ تفاسیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابلیس خود اللہ تعالیٰ کے خلیفہ یا نائب یا جانشین کی آس لگائے بیٹھا تھا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو یہ اندر ہی اندر جلتا بھنتا رہا، اور جب فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے اپنے حسد اور کینے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر فرمایا ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، یعنی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تکبر کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ ابلیس نے حسد اور تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے یعنی ابلیس نے تکبر کیا اور اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اس لیے اس نے آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر جانا اور تکبر کیا۔ تکبر اپنی ذات کی بڑائی کے احساس کو کہتے ہیں، اور یہ سب سے پہلا گناہ تکبر ہی ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا تھا۔ انسان میں تکبر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص اپنی ذات کی بڑائی میں مبتلا ہو جائے اور کسی کام کے بارے میں یہ سمجھے
کہ یہ کرنے سے میں چھوٹا پڑ جاؤں گا، تو انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر اور کمتر سمجھنا یہ کبر ہے۔ اور کبر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جاہل اکھڑ مزاج تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔ پھر فرمایا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو انکار، اللہ کے حکم کو انکار کرنا اور اپنی بڑائی میں مبتلا ہونا، اس کبر نے آنن فانن ابلیس کو فرشتوں کی صف سے نکال کر کافروں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے دنیا میں دو ممکنہ راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے جھک جانا، خواہ اس کے لیے اپنے سے بظاہر کمتر فرد کی بات بھی ماننی پڑے، یہ فرشتوں کا رویہ ہے۔ اور دوسرا رویہ کیا ہے، دوسرا راستہ کیا ہے کہ ابلیس کی طرح اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کے آگے جھکنے سے انکار کر دینا۔ اس سے تکبر کی آگ بھڑکتی نظر آتی ہے، یہ شیطانی رویہ ہے۔ تو حق کی دعوت دینے والا بھی آدم علیہ السلام کی طرح ہی ہے، جس کے سامنے سب لوگوں کو جھک جانا چاہیے، مگر تکبر اور تعصب کی وجہ سے جو لوگ حق کی دعوت قبول نہیں کرتے وہ ابلیس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر حکم کے آگے جھک جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اطاعت گزار اور فرما بردار بندوں میں شامل فرما لیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔